نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسکین، اور جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہوں ان پر فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ پیارے میرے محترم بھائی، آپ نے میرے استاد محترم کی وائس بھیجی ہے، فرماتے ہیں کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی نفاس والی عورت اگر روزے کا فدیہ دے اور روزہ نہ رکھے تو استاد جی نے فرمایا کہ وہ فدیہ نہیں دے گی بلکہ بعد میں روزہ رکھیں گی۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ موقف درست نہیں ہے۔ اب اس میں استاد محترم نے جلدی تھی، جو بھی مسئلہ تھا وہ اللہ بہتر جانے۔ یہاں تھوڑی سی پہلے تو یہ اصلاح فرما لیں کہ جو عورت حیض اور نفاس والی ہے وہ فدیہ نہیں دے گی، وہ بعد میں روزہ رکھے گی۔ جو عورت حیض میں ہے اور نفاس میں ہے نا، وہ فقط روزے کا بعد میں روزے کی قضائی دے گی، فدیہ نہیں ہوگی، فدیہ نہیں ہوگا۔ اور جو حاملہ اور مرضعہ ہے، پریگننٹ عورت اور بچے کو دودھ پلانے والی عورتیں، ان کے لیے شریعت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو آپشن رکھے ہیں، اور یہ بات قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، جو آیت کا ٹکڑا میں نے پڑھ لیا، اور مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس سے بھی یہ بات، اور دیگر صحابہ یا تابعین سے بھی یہ موقف ثابت ہے جو میں یہ بیان کرنے لگا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی، اس کے پاس دو آپشن ہیں، روزہ رکھنا چاہے سو بسم اللہ، وہ روزہ رکھ لے، اور اگر اسے اندیشہ ہو کہ میری پریگننسی کمزور ہوگی، بچے کا دودھ کم ہو جائے گا جو دودھ پی رہا ہے، اور وہ اس وجہ سے اگر روزہ چھوڑ دینا چاہے تو چھوڑ دے، بعد میں یا تو وہ فدیہ دے دے یا وہ روزے کی قضائی دے دے، دونوں میں سے ایک کام اگر کر لے دوسرا اس کے ذمہ نہیں ہوگا۔ قضائی دے گی تو فدیہ نہیں ہوگا، فدیہ دے گی تو قضائی اس کے ذمہ باقی نہیں رہے گی۔ آیت جو پڑھی ہے وہ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 میں آیت نمبر 184 ہے۔ اس آیت کے تحت تقریباً مفسرین نے یہ بات ذکر کی ہے کہ حاملہ اور مرضعہ فدیہ دے سکتی ہے، فدیہ دے تو روزہ نہیں ہوگا۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی روزہ چھوڑ کر اس بدلے فدیہ دے سکتی ہے۔ اب یہ بھی سن لو جلدی جلدی کہ ایک روزے کا فدیہ 1 کلو اناج ہے۔ میرے سامنے میرے ہی دوسرے استاد محترم اور ہمارے شیخ حافظ عبدالسلام بن محمد ہیں حافظہ اللہ، یہ تفسیر القرآن الکریم ہے، استاد جی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اس مسئلے میں ایک روایت تو سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ کی ہے، جب یہ آیت اتری وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، اور جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہیں، تو جو بندہ چاہتا روزہ رکھ لیتا، اور طاقتور بندہ بھی روزہ چھوڑ کر روزے کا فدیہ ادا کر دیتا۔ یہاں تک کہ ایک اور آیت اس میں سے اتری، وہ آیت بھی یہیں پر موجود ہے۔ وہ کیا آیت ہے؟ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، جو بندہ رمضان کے مہینے کو پا لے، طاقتور ہٹا کٹا بندہ ہے، کوئی عذر اور کوئی ریزن اس کے پاس نہیں ہے روزہ چھوڑنے کا، تو ایسے آدمی پر اللہ نے فرض کر دیا فَلْيَصُمْهُ، اب وہ صرف روزہ ہی رکھے گا۔ تو یہ آیت وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، آیت 185 کے اس ٹکڑے سے منسوخ ہو گئی۔ یہ مسئلہ تو ہو گیا ادھر۔ اس کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، اور وہ اس آیت کی تفسیر صحیح بخاری کتاب التفسیر کے اندر حدیث نمبر 4505 میں کرتے ہیں، یا آپ دوسرے طریقے پر سن لیں، 4505 نمبر کی یہ روایت ہے۔ عبداللہ بن عباس جو کہ مفسر قرآن ہے بالاتفاق، جن کی قبر مبارک طائف میں ہے، آخری عمر میں نابینا ہو گئے، اور یہ عبداللہ بن عباس نبی پاک علیہ السلام کے پتریر تھے، کزن تھے، چچا کے بیٹے تھے، عباس بن عبد المطلب کے بیٹے تھے،
رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابن عباس کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یطیقونہ کی جگہ پڑھتے تھے یطوقونہ، ہاں جی، کہ یعنی اس سے تکلیف اٹھاتے ہیں۔ بہرحال عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یہ جو آیت ہے نا، آیت 184، یہ سورۃ البقرہ، وعلی الذین یطیقونہ، ابن عباس کہتے ہیں یہ منسوخ نہیں ہے۔ اچھا منسوخ نہیں ہے تو کیا مطلب؟ فرمایا اس سے مراد بڈھا اور بوڑھا آدمی، بڈھی اور بوڑھی عورت ہے جو روزے نہیں رکھ سکتے، اور وہ ہر دن کے بدلے جو ہے وہ فدیہ ادا کر دیں گے۔ اب ابن عباس کو درمیان میں روک کر سن لیں، بخاری ہی میں ہے، انس بن مالک جب بڑی عمر کے بوڑھے ہو گئے اور بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے تھے تو وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتے۔ ابن عباس کہتے ہیں یہ آیت منسوخ نہیں بلکہ اس سے مراد بوڑھا مرد بوڑھی عورت ہے، وہ روزے کا فدیہ ادا کر دے۔ اور اسی طرح اللباب فی فقہ سنتی والکتاب، یہ مترجم فقہ کتاب و سنت ہے، اس کے مؤلف ہیں محمد صبی بن حسن حلاق رحمہ اللہ یمنی۔ تو یہ لکھتے ہیں کہ اللباب فی فقہ سنہ والکتاب کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، حاملہ عورت کو اندیشہ ہو یا دودھ پلانے والی کو اندیشہ ہو، حمل کمزور ہوگا، دودھ پیتا بچہ دودھ کم ہوگا، کمزور ہوگا، تو حاملہ اور مرضیہ یہ دونوں روزہ افطار کر سکتی ہیں، مطلب روزہ چھوڑ دیں اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، پھر ان کے اوپر روزوں کی قضائی نہیں ہوگی۔ باحوالہ ابن الجارود حدیث نمبر 381۔ اسی طرح اب عبداللہ بن عباس سے ہی مروی ہے، عبداللہ بن عباس نے ایک ام ولد کو دیکھا۔ ام ولد وہ لونڈی ہوتی ہے جو مالک کا بچہ جن دے اور مالک کے مرنے کے بعد وہ آزاد ہوتی ہے۔ ابن عباس نے ایک ام ولد کو دیکھا جو پریگننٹ تھی اور بچے کو دودھ بھی پلا رہی تھی۔ ابن عباس نے کہا تیری مثال تو اس بندے کی طرح ہے جو روزے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اے ام ولد، تجھے چاہیے کہ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کر، تیرے اوپر زکوٰۃ کوئی نہیں ہے۔ باحوالہ تفسیر طبری حدیث نمبر 2266 اور سنن دارقطنی۔ اچھا جی، اسی طرح عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا رضی اللہ عنہما، ایسی عورت جو حاملہ ہو اور اسے اپنے بچے پر نقصان کا اندیشہ ہو کہ بچہ ماں کے پیٹ میں کمزور ہوگا، اس کے روزے کا کیا حکم ہے؟ ابن عمر کہتے ہیں وہ روزہ چھوڑ دے، افطار کر دے اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو ایک مد گندم دے دیا کرے۔ السنن الکبریٰ للبیہقی، ہیں جی، اور اسی طرح تفسیر طبری میں اور جامع البیان میں اور دار قطنی میں فتاویٰ موجود ہیں کہ ایسی عورتیں جو پریگننٹ ہیں اور بچے کو دودھ پلا رہی ہیں وہ ہر روزے کا فدیہ ادا کر دیا کریں۔ وہ فدیہ ہے ایک مسکین کو ایک وقت کا کھانا کھلانا یا فی روزہ 1 کلو اناج، تو پھر ایسی عورتوں کے اوپر روزے کی قضائی نہیں ہوگی۔ تو میرے پیارے بھائی، اللہ تعالیٰ نے اس دین کے اندر، دین اسلام میں، اور سبحان اللہ پھر سپریم شریعت حضرت محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہاں تو اللہ نے رخصتوں اور چھوٹ کی انت ہی کر دی، بات ہی ختم کر دی۔ تو اس لیے، اور ویسے بچوں کی ماں جانتی ہے یا بچوں کا باپ یہ بات جانتا ہوتا ہے کہ پریگننسی ہو تو حمل کمزور ہو جاتا ہے، اس لیے ماں روزے چھوڑ دے۔